شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن بابا اور آپ کا اصرار ہے تو ایک شرط پر راضی ہوں۔ کون سی شرط؟ میرے پاس میرے پہلے شوہر کی کچھ تصویریں ہیں جن کے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور جن کے ساتھ شاید تم نہ رہ سکو۔ مجھے شرط منظور ہے، ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بھیگی پلکوں سے ماضی میں بھیگنے لگی۔ آج سے کئی سال پہلے جب ایک خوبرو لڑکا اس کا رشتہ مانگنے اس کے گھر آیا تھا تو بابا نے کہا، میں رشتہ نہیں دے سکتا، میری بیٹی اکلوتی ناز و نام میں پلی بڑھی ہے، ذات بھی ہم سے کمتر ہے اور مالی حیثیت بھی، لیکن اس نے کہا تھا میں آپ کی بیٹی کو بے انتہا چاہتا ہوں۔ روٹی کی کمی شاید ہو جائے لیکن عزت اور محبت کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اس کا یہی ایک جملہ تھا جس نے مجھے ڈھیر کر دیا، اور یوں میرے اصرار کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی ہو گئی کہ میں سسرال میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ بابا نے کہا تھا 4 ماسیاں رکھ لو، تنخواہ میں دوں گا، لیکن میری بیٹی شہزادی ہے، شہزادی بن کر رہے گی۔ لیکن میرے سسرال والوں کو میرا شہزادی بننا پسند نہ آیا۔ نکاح نامے میں شرائط کے باوجود میں کام کرنے لگی، صرف اپنے ہمسفر کی خاطر کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے گھر والے خوش رہ سکیں۔ لیکن ادھر میرا کام بڑھتا، ادھر میری ساس اور نندوں کے تانے اور مار پیٹ بڑھتی گئی۔ میرا کم سن بھولا شوہر میرے لیے ہر ایک سے گھر میں لڑتا رہا، میرے دفاع کرتا رہا۔ کئی بار الگ ہو جانے کا سوچا لیکن اس کی والدہ اور گھر والے نہیں مانے۔ میں امیر گھر کی لڑکی، راتوں کو روتی، دن کو کام کرتی، اور مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا میرا شوہر دن بدن ٹوٹتا گیا، اور پھر ایک دن اس نے خود کو جوڑا لیکن مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ گیا۔ خود تو آزاد ہوا لیکن مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر گیا۔ میری ساس، نندے، سسرال والے بات بے بات مجھے رلانے تڑپانے لگے اور میرا شوہر بے بسی کی آگ میں جھلستا رہا۔ لیکن ایک دن ماں کے پاس آ کے کہنے لگا، اماں آج تمہاری گود میں سر رکھ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ماں کی گود میں اس نے ماں سے پوچھا، میری بیوی کو کیوں ستاتی ہے؟ آپ اور ماں نے میری برائیاں شروع کر دی تو اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں گی، اور اتنے میں جیب میں چھپائے پسٹل کو نکال کر ماں کی گود میں رکھی، اپنے کن پٹی پر گولی چلا دی۔ جس گود میں زندگی دی تھی میری خاطر اسی گود میں زندگی دے دی۔ اس کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن مجھے حادثوں سے نجات دینے کے لیے شاید اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ آج اس کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں اس کی تصویروں کے سہارے آج بھی اس کے ساتھ ہوں، جی رہی ہوں۔ اب بھی اس کے گھر جاتی ہوں، اس کی محبت کی خوشبو کو قید کرنے، اس کی یادوں کو سمیٹنے، اور جہاں جہاں ہم ساتھ بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے۔ ان 5 سالوں میں بابا نے دوسری شادی کے لیے ان گنت اصرار کیے، بے شمار رشتے آئے، لیکن میں اس کے حصار سے نکل نہ سکی۔ آج میرے کزن اور بابا بے حد ناراضگی اور اصرار پر اپنے کزن سے کہہ رہی تھی، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن بابا اور آپ کا اصرار ہے تو ایک شرط پر راضی ہوں، اور میرے کزن نے شرط منظور کر لی۔ یہ کوئی افسانہ یا فرضی کہانی نہیں، حقیقت اور سچ ہے، جس کا ایک کردار آج بھی دوسرے کردار کی تصویروں کے سہارے زندگی جی رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔